السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بڑے خاص ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ وہ اسپیشلی سعودی عرب سے آئے ہیں. وہ ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، اور 40 سال سے زائد کا عرصہ تو انہوں نے سعودی عرب میں گزارا تھا. لیکن وہاں پہ رہ کے انہوں نے عبادات تو کی، لیکن انسانیت کے لیے بہت کام کیا، اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے بہت کام کیا کہ جن کو جو مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہاں کی جو قوانین اتنے سخت ہیں، اوبویس سی بات ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائی. ان کو اگر کوئی پرابلمس ہوتی تھی، وہ ہی واز آلویز دیئر فار دیم. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ پاکستان بھی آئے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے شو ریئل پاکستانی میں نہ آئیں. تو ہمارے ریئل پاکستانی جو سعودی عرب سے آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق حسین بلوچی صاحب. ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سعودی عرب کے حالات کیسے ہیں، کیونکہ اوبویس سی بات ہے کووڈ کے بعد تو دنیا چینج ہو گئی تھی، اور ہماری جو اٹیچمنٹ ہے سعودی عرب، مکہ شریف، مدینہ شریف سے، تو اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں زائرین عبادات کے لیے اور دیگر کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو یہ کہ کووڈ کے دوران بہت خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بالکل ہی خالی ہو چکا تھا، اور اب تو الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے اس چیز کو الاؤ بھی کر دیا ہے. اب دوبارہ سے خانہ کعبہ الحمدللہ بالکل فل ہے، اور لوگ یعنی تقریباً 80,000 کا کوٹا ہمیں پاکستان کو ملا ہے. 80,000 لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں. میرے خیال میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ کوٹا پاکستان کو ملا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں. اور ابھی وہاں کوئی ایسا عمرے کا نہیں ہے. بس وہ تھوڑی سی ایک چیز ہے کہ لوکل جو وہاں پر ہوٹلوں کا جو وہ ہے کرائے وغیرہ ہیں، جس کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اخراجات زیادہ ہیں. لیکن جنرلی کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں ہے جس میں کوئی جو یہاں سے زائرین جا رہے ہیں وہاں جائیں اور کوئی مشکل ہو ان کے لیے. اچھا مشتاق صاحب، بڑے امپورٹنٹ سوال یہ کہ اوبویس سی بات ہے ہمارے جیسے ملک کے قوانین ہوتے ہیں، دیگر ہم ممالک میں جاتے ہیں ان کے الگ قوانین ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں. اور کچھ معصوم پاکستانی بھی ہوتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور کچھ جو ہو جاتے ہیں جو لاز کو فالو نہیں کر پاتے، تو وہ کچھ پرابلم سے پھنس بھی جاتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسے بھی سچویشن آتی ہے وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے بہت کام کیا، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کس طرح سے آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور کیا پتہ اس توسط سے کوئی ایسا پاکستانی دیکھ رہا ہو جن کو آپ کی ہیلپ چاہیے ہو، وہ آپ سے پھر رابطہ بھی کر سکے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں کے قوانین، یعنی ہر ملک کا اپنا الگ قانون ہے. پاکستان کا الگ قانون ہے، وہاں کا الگ قانون ہے، ہر ملک کا الگ قانون ہے. وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، تو میں اس چیز میں اپریشیٹ یہ کروں گا کہ وہاں پر 2-3 حضرات ہیں جو کہ پاکستانی ایمبیسی میں ہیں. سعید اللہ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، ہمارے کونسلر ہیں. اور تو یہ لوگ جو ہیں یہ کافی سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور لوگ جو وہاں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اقامہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اب سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھا یہ کیا ہے کہ اگر اقامہ ختم ہو جائے تو وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا ٹرانسفر کہیں اور کرا لیں. یہ بڑی سہولت دے دی ہے سعودی گورنمنٹ نے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب جو یہ دور جو گزر رہا ہے، اس میں جو لیبر طبقہ ہے یا جو کام کرنے والے ان کو بہت زیادہ سہولتیں دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہ بھی پوری مدد کر رہی ہے، حد سے زیادہ مدد کر رہی ہے. کیونکہ لوگ اکثر یہ ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر مینلی یہی اقامے کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ اقامہ ختم ہو جاتا ہے اور کمپنیاں جو ہیں وہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ کہاں جائیں، کدھر جائیں. اچھا، جب ان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. بولے میری ان کے لیے ایک رائے یہ ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ اپنا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں دوسری کمپنی کے لیے اور وہ جاب کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا، چلیں آپ نے بتایا. لیکن جو جیلوں میں چلے جاتے ہیں پھر واٹ از نیکسٹ؟ اب وہاں پہ ان کی کوئی فیملی تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور وہ پھر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. پھر دوسرا میرے خیال سے اپنی ایمبیسی کا جس کا کوئی رابطہ ہو سکتا ہوگا تو ان تک آواز جاتی ہوگی. تو آپ کس طرح سے ان کے لیے پھر کرتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جیسے سعودی عرب میں ایک شہر ہے الجبیل، دمام کے ساتھ ہے. تو میں پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے وہاں کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں. تو مجھے اکثر جیل میں سے لوگ فون کرتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ پرابلم. کیونکہ دیکھیں ان کو اللہ کے سوا، ہمارے سوا یا ایمبیسی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو جیسے یہ سمجھیں کہ اگر آدمی مر جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہماری دعائیں ان کے کام آتی ہیں. تو سیم ان کے لیے جو ہے جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں بالکل ٹائم ویسٹ کیے بغیر، یعنی ایک سیکنڈ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، میں اسی وہ چیزیں میں فارورڈ کر دیتا ہوں ایمبیسی میں. اور ایمبیسی، پاکستانی ایمبیسی میں سعید اللہ صاحب ہیں، ملک صاحب وغیرہ. آپ یقین کیجیے گا، ہیڈ آف چانسلری ہیں ہمارے وہاں پر.
بغیر دیر کیے وہ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں اور مجھے طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو سزا ہو جاتی ہے اس کو سزا کو تو وہ ختم نہیں کر سکتے، وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان اپیل کرے گی، وہ کرے گی، لیکن اس کے لیے کہ بھئی اس کے مزید فیوچر میں یہ کیا کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، مجھے بغیر تاخیر کے مجھے وہ بتاتے ہیں، جس کے پھر میں ان کو انفارم کرتا ہوں جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے عربی زبان کا، جو کہ میں الحمدللہ پوری عربی بول لیتا ہوں، تو یہ ایک مجھے سہولت حاصل ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہم وطن ہے وہاں پر فیضیاب ہو رہے ہیں وہ۔ اچھا، جس طرح سے کووڈ کی ہم بات کر رہے تھے تو کووڈ میں بہت مسئلے مسائل رہے اور ہمارے پاکستانیوں کو بھی رہے، جو وہاں تو پھنس گئے، جو یہاں تھے ظاہر سی بات ہے جاب کے لیے وہ نہیں جا سکے، تو اس وقت بھی آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، تو وہ جو رول رہا ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں، کیونکہ ایک جو امپورٹنٹ جو چیز تھی یہاں تک کہ ڈیڈ باڈیز والا بھی ایشوز رہا تھا۔ نہیں دیکھیں، میں ڈیڈ باڈی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پہلے آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ڈیڈ باڈیاں جو ہیں وہاں سے لانا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اس کی پیمنٹ ہوتی تھی جو کہ کسی کی آتی تھی کسی کی نہیں آتی تھی، اور کئی ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں جو ہے وہ سرد خانے میں پڑی رہتے تھے، تو وہاں ایک پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں پر ہمارے ایمبیسیڈر صاحب تھے، تو میری ایک ان کی تقریر تھی اور میری تقریر تھی، پاکستانی کافی جمع تھے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ یہ مہربانی کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چیز بھیجیں کہ ڈیڈ باڈی کم از کم فری کر دیں تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو وہ جا سکے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں، ان کی مہربانی ہم نے لکھا اور وہ ایوانوں میں آئی اور گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ اپروو کر دی کہ PIA جو ہے وہ پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈی فری لے کر آئیں گے، تو الحمدللہ آج وہ میری آواز جو تھی وہ اس وقت گونجی، اور وہ پھر اس کے بعد مختلف آوازیں آگے شامل ہوتی گئیں جس کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ باڈی آج پاکستان آ رہی ہیں اور فری آف کاسٹ آ رہی ہیں، بس ان کا وہاں کے جو لوکل اخراجات ہیں جیسے جو کفن دفن کے جو وہ ان کی چیزوں کے اخراجات ہیں وہ ان کو دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ PIA پیسہ کوئی نہیں لیتی ہے وہ۔ اچھا مشتاق صاحب، اگر آپ نے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ورکنگ بھی کی ہے، جہاں پہ سعودی عرب میں جو ہمارے پاکستانیز رہتے ہیں، ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے، تو وہاں کے آپ کیا سمجھتے ہیں، وہاں ان کے کس طرح کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، سب سے جو ایک تو یہی ہے، لوگوں کے پاسپورٹ ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ان کو معلومات نہیں ہوتی پاکستانی کب آ رہے ہیں، پاکستانی کب ایمبیسی کب آ رہی ہے، میرے خیال میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، یا جیلوں میں چلے جاتے ہیں، یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا لیبر کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، یا ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس آدمی کے علاوہ جو شخص وہاں موجود ہے اس کے علاوہ یا اس کا کفیل جا سکتا ہے، دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانی ایمبیسی نے مجھے آتھورائز کیا ہے اس چیز کا، کہ مجھے ایک لیٹر بھی دیا ہے کہ جس کے بہاف پہ میں وہاں جا کے لیبر کورٹ میں یا ہاسپٹل میں یا وہاں پر جا کے جو ہے وہ جا کے بات چیت کر سکتا ہوں، اور جو بھی کروں، کیونکہ ان کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم وہ جو کریں گے تو ان کے لیے ظاہری بات ہے، کیونکہ وہاں پر وہ آج سے پہلے یہ جو ابھی جو دور ہے اس سے پہلے اس وقت جو تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایسا طریقہ نہیں تھا، لیکن ابھی 2-4-6-7 مہینے سے جو ہے یہ چیز ہوئی ہے اور ہماری ایمبیسی کر رہی ہے، تو میں اکثر ہی جاتا ہوں، وہ جیل بھی جاتا ہوں، جیل میں جا کے ملاقاتیں بھی کرتا ہوں، جن سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، گو کہ سزا بھی ہو چکی ہوتی ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال سزا بھی ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی جو ہیں وہ لوگ تسلی میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی پاکستانی نمائندہ آیا ہے، جبکہ میں ایڈوائزری کونسل کا ممبر ہوں، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے ایڈوائزری کونسل کا ممبر ہوں، اور پاکستان کا وہ بھی ہوں، ایمبیسی کوارڈینیٹر بھی ہوں، لیکن وہاں بینگ پاکستانی، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہاں پر جو ایریے میں جیسے یہ سندھ ہے، ایسے وہ منطقہ شرقیہ کہتے ہیں، اس ایریے کے اندر تقریباً جو پاکستانی ہیں ان کو آگاہی دینا کہ پاکستانی ایمبیسی کب آ رہی، کیونکہ اس میں پاسپورٹ بنوانے ہوتے ہیں، بچوں کے پاسپورٹ بنوانے ہوتے ہیں، کسی کو کسی اور ملک ٹریول کرنا ہے، آگاہی نہیں ہوتی، میں یہ سب اپنے خرچے پہ کرتا ہوں، میں کسی سے کوئی نہ ایمبیسی دیتی ہے نہ پاکستانی فاؤنڈیشن کا کوئی ہے، میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، اور تقریباً ہر ویک میں لوگوں کو آگاہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بھئی آپ کو یہ اس سے الگ ہے، وہ جو کام ہے اس سے یہ الگ ہے، یہ الگ کام ہے، اور یہ پھر لوگ جو ہے آپ یقین کریں گے ڈیلی کے میرے فون جو ہیں وہ 200-250 کالیں مجھے لوگ معلومات کے لیے کرتے ہیں، 250 کالیں کہ جی پاکستانی ایمبیسی کب آ رہی ہے، ہمارا پاسپورٹ کیا ہوگا، ہمارے بچے کا پاسپورٹ کیسے بنے گا، کبھی کبھی تو ایسے مذاق کے بھی عجیب فون آ جاتے ہیں جس کے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خدمت کا طریقہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔
نہیں، نو ڈاؤٹ آپ ٹرو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت بہت ساری چیزوں میں آپ خود بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک اور جو ایشوز ہے، جو لوگ کام کے لیے بھی جاتے ہیں، کفیل کے بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں، ان پرابلم میں بھی رہتے ہیں، تو وہ ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے. پر ایک اور دوسری طرف دیکھتے ہیں قتل کے، جہاں پہ لوگوں کو سزائیں ہونی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی آپ نے اسٹینڈ لیا، لڑے اور ہمت کے ساتھ. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا قتل ہوا ہے اور مقتول بھی ہے اور قاتل بھی وہاں موجود ہے اور وہ سزا دلوانے پر وہ ہے، تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر قاتل کی سزا معاف کرائیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے. معاف کروانے والے کے لیے، جو معاف کروائے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو کئی کیسز وہاں پر ہوئے. ایک کیس کا میں ذکر کروں گا، وہاں 2 پاکستانی تھے. میں اکثر دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھ کا مذاق نہ کریں. مذاق کریں، اور مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے ہلکی پھلکی بات. ہاتھ کا مذاق کر رہے تھے، مذاق کرتے کرتے انہوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا. ایک آدمی نے ایک آدمی کو، پاکستانی کو مار دیا. تو اچھا، پاکستانی کا؟ جی، پاکستانی کو مار دیا. جب وہ کسی نے یہاں پاکستان میں بتایا، مجھے نہیں پتا تو وہ کون ہے مجھ تک لوگ پہنچے. تو بہرحال میں وہاں گیا، وہاں جا کے ان سے بات کی. وہ آدمی جن کا قتل ہوا تھا بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بہرحال ان سے میں نے ریکویسٹ کی. اب مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلے تو میں جا کے بیٹھا، پہلے انہوں نے بات نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد میں نے بولا میں پھر بعد میں آؤں گا. پھر میں دوسری دفعہ گیا تو وہ نہیں مل رہے تھے. ایک دفعہ پھر میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے گیا. میں وہاں گیا، ان کی محفل جمی ہوئی تھی، ساری محفل جمی ہوئی تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا، میں جاتے اب مجھے آپ دیکھ رہی ہیں، میں جاتے اس کے پیر پکڑ لیے میں نے. تو وہ افسوس تھا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں. تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ پھر وہ کھڑے ہو گئے. سب لوگوں نے مجھے کہا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اللہ کی خاطر. بولے آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا. آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں جانتا. میں صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں کہ اس کو معاف کر دیں. اگر معاف نہیں کریں گے تو میرے بیوی بچے باہر بیٹھے ہوئے سب اندر آ جائیں گے. تو میں نے اس دن کے بعد اس نے بات سننے کی کوشش کی، اور اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ وہ بات سننے کے اوپر آ گیا. اور بات سننے کے بعد جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے اس نے معافی تلافی کی طرف آ گیا. باقی آگے تو وہ لوگ آپس میں فیصلہ کر رہے تھے جو کرنا تھا ان کو، لیکن معافی تلافی کی طرف وہ آ گیا. اور میں پھر یعنی وہ اس آدمی کی رہائی ہو گئی. وہ آج پاکستان میں کہاں ہیں کہاں نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہ ایک واقعہ بہت سیریس واقعہ تھا، جو کہ میں نہ اس کو جانتا ہوں، نہ ان کو جانتا تھا، نہ مجھے پتا ہے اب وہ کہاں ہیں. نہیں، یہ ایک بات ہے کہ انسانیت کے لیے درد رکھنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہی ہمارا مذہب بھی اسی بات کا پیغام دیتا ہے. اور کیونکہ آپ جس سفر پہ ہیں، جس چیزوں پہ ہیں، یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ہمارے اپنے قوانین سے زیادہ باہر کی سعودی عرب کے قوانین کی بات کرتے ہیں، وہاں بڑے سخت ہیں قوانین. جی بالکل. آپ کو تو پتہ ہی ہے وہاں پہ تو جو اگر ڈرگس کا واقعہ ہو جائے تو اس پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں سزائے موت ہی ہیں. جی ہاں بالکل. تو وہاں پہ ایک ایسا پاکستانی دوسرے پاکستانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آئی ایم شیور کہ وہاں پہ آپ کو مشکلات اور چیزیں تو پھر آپ نے بھی ٹف ٹائم تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں جی، وہاں پر لیکن اب آسانی یہ ہے کہ ابھی میرے پاس ایمبیسی کا لیٹر ہے. اب میرے لیے مشکلات نہیں ہے کہ اگر میں کہیں جاؤں کہیں بات کروں تو میرے لیے وہ مشکل نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی. پہلے تو ڈر کے بھی چیزیں ہوتی تھیں. پہلے ایک زلزلہ آیا تھا وہاں پر، جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اس کے لیے ہم نے چیزیں جمع کی تھیں. اور بہرحال میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، اس کے لیے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو جس کی وجہ سے، لیکن آج کل جو ہے وہ ہم نے جمع کی تھیں، پاکستان بھیجی تھیں. لیکن آج کل جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج کل آپ جو کر رہے ہیں، کیونکہ ایک لیگل ایک آپ کے پاس اتھارٹی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے، گورنمنٹ نمائندوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے لیگل اتھارٹی ہے. اور اس بات کا میں ایمبیسی کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا اگر مجھے انہوں نے یہ سہولت دی ہے. لیکن اس سہولت کے علاوہ بھی میرا اپنا ایک وہاں ایک چھوٹا سا ایریا کہہ لیں، ایک مجھے تقریباً لوگ جانتے ہیں. اور میں تقریباً اب یقین کریں کہ میں دوپہر کو، یعنی میں کیونکہ میری وائف بچے وغیرہ پاکستان میں ہیں، تو میں اکثر ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں. تو کھانا کھاتے وہاں ایک سبحان اللہ ہوٹل ہے، وہاں بیٹھتا ہوں. تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی اس ٹیبل بیٹھا ہے، کوئی اس ٹیبل بیٹھا ہے، کوئی اس ٹیبل بیٹھا ہے، اور میرے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بلوچ صاحب جو کھانا کھا لیں تو ہم ان سے بات کریں گے. تو پھر بہرحال جو خدمت ہوتی ہے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. باقی آگے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے.
تو مطلب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس مشتاق صاحب ہیں، جو بھی ہوں گے تو وہ ہمارے مسائل جو ہے وہ حل کر دیں گے. یہ اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے کہا کہ اب لوگ جانتے بھی ہیں کہ بھائی ایک بندہ موجود ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہے. نہ صرف ہمارے پاکستانی بلکہ آفیشیل جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے اور وہ کام کس طرح کا ہو سکتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے کہ آپ کی فیملی یہاں پر ہے اور آپ خود وہاں پہ، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے وہ سلسلہ وہ جوڑا ہوا ہے اپنی فیملی کو یہاں پہ رکھتے ہوئے. تو یہاں پہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں جب یہاں پر آپ کے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ اسکول ہے جو بھی لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے جس آپ کام یہاں کریں؟ ہمارا نارتھ حیدر آباد میں SKB اکیڈمی کے نام سے اسکول ہے اور قرآن پاک کا مدرسہ بھی ہے. فری آف کاسٹ قرآن پاک، وہاں قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اور اسکول میں آپ یہ کہیں کہ انتہائی نارمل فیس لی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ میں سعودی عرب میں موجود ہوں تو میں اپنے پاکٹ سے ہی اسکول وہ چلا رہا ہوں، کیونکہ کوئی فیس دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی دیر کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. تو بس تھوڑا سا بولتے ہیں، پھر کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے، کسی کو معاف کر دیتے ہیں. اب میری مسز وہاں ہیڈ مسٹریس ہیں، پرنسپل ہیں، تو لوگ اکثر بولتے ہیں ہم نے جون کی فیس نہیں دینی. وائف بولتے ہیں چل نہیں دو جاؤ. جو کووڈ کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں ہی ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ 4-6 مہینے کی فیس معاف کر دیں. میں نے جو ٹھیک ہے 4-6 مہینے، کیونکہ جب میں نے اپنی جیب سے ہی دینی ہے. تو پھر جو یہ اسکول ہے الحمدللہ بچے ہیں یہاں پر. ویسے میرا بیسکلی میں سعودی عرب میں پاکستانی ایمبیسی اسکول جو میں اس کی فاؤنڈر ممبر سے میں تھا. ایمبیسی کا اسکول ہے، پھر وہاں میرا اپنا اسکول تھا متسم انٹرنیشنل اسکول جویل میں، پھر دمام میں بھی سٹی انٹرنیشنل اسکول تھا. بیسکلی میں ایجوکیشنسٹ ہوں، ایجوکیشن سے تعلق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کار خیر کا کام جو ہے، اب یہ کار خیر کا کام اتنا ہو گیا ہے کہ مجھے اپنا کام کرنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. جو اپنے میرے جو کاروبار ہے یا جو کچھ ہے، جو مجھے وہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، یہ اس کے اندر مجھے اکثر دن رات مجھے لگا رہنا پڑتا ہے. لیکن مشتاق صاحب ایک بات ہے، آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، فیملی یہاں پہ، خود بھی جس طرح سے آپ کا جانا ہوتا ہے، کیا ایسے ذہن میں سوچ ہے کہ نہیں مجھے انسانیت کے لیے، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کام کرنا ہے؟ کوئی سوچ آتی ہے؟ کیونکہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کسی مخصوص لوگوں کو کسی خاص کام کے لیے چنتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک نیچر میں ہوتا ہے. میری نیچر میں یہی ہے کہ میں جب یہاں پاکستان آتا ہوں تو پاکستان میں جو ہمارے گلی کے لوگ ہیں، جو گھر کے، وہاں لوگ بولتے ہیں یار رونق ہو جاتی ہے، لوگ ملنے جلنے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں. اچھا، تو وہاں پر بھی میری ایک عادت ہے کہ میں اگر کسی کوئی مشکل ہوتی ہے، ایک نیچر میں میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، جا کے ان کے حالات معلوم کرتا ہوں. بلکہ ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو لوگ نہیں جا سکتے، کفیلوں سے نہیں بات کر سکتے، میں بولتا ہوں میں چلوں گا، کیونکہ عربی لینگویج کی وجہ سے میں چلوں گا، میں جا کے بات کروں. اگر کوئی بات ہوگی میرے پاس لیٹر میں بتا سکتا ہوں کہ آئی ایم فرام ایمبیسی، کہ ایمبیسی کوآرڈینیٹر، ناٹ فرام ایمبیسی، ایمبیسی کوآرڈینیٹر ہوں میں یہاں کا. تو وہ جو ہے بس ایک دل خوشی ہوتی ہے اور بہت اچھی نیند آتی ہے، اچھی نیند آتی ہے، یعنی کہ جو کہا جائے یہ کام کر کے. اچھا مشتاق صاحب، کیونکہ ابھی پھر واپس میں کووڈ پہ جانا چاہوں گی. ایک جو چیز ہم سب مسلمانوں کو بڑا دل دکھا تھا جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب چیزیں لوگ عبادت کرنے اس طرح سے نہیں جا سکتے تھے اور بالکل ایک طرح سے اداسی سی فضا تھی. تو اس وقت جب آپ بھی وہاں موجود تھے تو اس سچویشن کو کس طرح سے آپ نے دیکھا تھا اور لوگ کیا سوچتے تھے؟ کیونکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ جو حج عمرے کے لیے وہ جانے والے ملک میں شمار کیا جاتا ہے. بالکل. تو کیونکہ ہمارے لوگوں کی محبت اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے نا، آپ دیکھیں، کیونکہ ہر پاکستانی، میں کہتی ہوں مسلمان جو ہے وہ پیسے جمع کرتا ہے کہ یار ایک دفعہ زندگی میں آپ جائیں، عمرہ کر لیں، اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی حج کر لیں. یہ بہت ضروری ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی یہاں پہ خواہش ہوتی ہے. تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ جب وہ چیزیں تھیں، کیونکہ ہم تو وہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے اور ہمارا دل خود اس طرح سے دکھتا تھا. لیکن جب کووڈ تھا تو اس وقت تو بہت ہراسمنٹ تھی، پاکستان میں نہیں تھا. یہاں پر تو جب میں پاکستان میں آیا تھا پہلے تو یہاں پر بالکل لگ رہا تھا جیسے کووڈ نہیں ہے. لیکن وہاں پر حد سے زیادہ جو سختی کی گئی تھی، حرم شریف بند کر دیے گئے تھے، لوگوں کا جانا بند کر دیا گیا تھا، وہاں پر لوگ نہیں جا رہے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً 1.5 سال ہو گیا کہ میں خود بھی عمرے کے لیے نہیں جا سکا تھا. تو انشاءاللہ ابھی عنقریب جاؤں گا، عمرہ بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اس وقت یہ تھا کہ ایک تھوڑا سا ٹائم دے رہے تھے. یہاں پر تو آپ باہر نکل رہے تھے، وہاں پر جو ٹائم کے علاوہ جو کرفیو جو ہوتا ہے، جیسے کرفیو کا تھا، اس سے زیادہ سخت پالیسی تھی وہاں کی. لیکن اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس سے وہ مرض جو ہے کنٹرول ہو گیا، ان کے کنٹرول ہوا. اور اس وقت لوگ خوفزدہ ہو کے، کیونکہ 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک چیز میں تھوڑا سا پیچھے آنا، 2 واقعے ہوئے تھے. ایک جب جنگ ہوئی تھی عراق کی
اور جو امریکہ کی جنگ ہوئی تھی پہلے وہ جنگ ہوئی تھی، اس وقت مجھے پاکستان ایمبیسی کی طرف سے نامنیٹ کیا گیا تھا کہ اگر میں کسی کو لیٹر بھی لکھ کے دوں گا تو ان کو آؤٹ پاس دے دیں گے، یہ پرانی بات ہے۔ تو اس وقت جو ہے لوگوں میں خوف و ہراس تھا، لوگوں کو روتے ہوئے میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، لوگ رو رہے تھے کہ ہمیں پاکستان بھیجیں، کسی طریقے سے پاکستان بھیجیں۔ تو پاکستانی ایمبیسی کی خواہش یہ تھی کہ لوگ ہراسمنٹ میں نہیں ہیں اور لوگ یہاں کام کریں۔ سیم یہ پوزیشن ابھی آئی تھی جب کویت تھا، لوگ گھبرائے ہوئے تھے، لوگ یہاں سے سعودی عرب سے نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں پر ان کا کنٹرول بہت زیادہ تھا۔ یہ ماسک لگانا یہ سختی سے تھا، یعنی کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر کے باہر کھڑے ہوئے ماسک آپ کے منہ پہ نہیں ہے، صرف آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے، ایسے رکھا ہوا ہے، آپ کے اوپر 1000 ریال 2000 ریال جرمانہ آپ کے آ گیا بغیر وہ۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارا پاکستان کے نہیں پبلک کا فائدہ ہوا، لوگ بہت ہراسمنٹ میں، بہت زیادہ لوگ پبلک نکل گئی وہاں سے۔ اچھا مشتاق صاحب، کیونکہ آپ نے جرمانہ کا ذکر کر دی، یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال کہ وہاں پہ جرمانہ کافی لگتا ہے اور ہمارے پاکستانی کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں کہ کافی لیبر کلاس بھی وہاں موجود ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر اس طرح کی جرمانے والی سچویشن ہو جائے جس کو ادا کرنا وہ نہ کر سکتا، پھر اس کے لیے پھر کیا پاسبلٹی ہوتی ہے؟ وہاں پر پاکستان ایمبیسی مدد کرتی ہے، اور پھر وہاں پر ایک چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو سعودیز ہیں وہ لوگ یہ کار خیر کی چھوٹے چھوٹے جرمانے جو ہوتے ہیں وہ لوگ خود بھرتے ہیں، بھر کے لوگوں کو جیل میں سے چھڑواتے ہیں۔ پھر وہاں پر مختلف پاکستانی کمیونٹی کے گروپس بنے ہوئے ہیں جو کہ ڈونیشن کرتے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ کر کے لوگوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مین کردار ہے پاکستانی ایمبیسی کا، پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ کافی کردار ادا کرتی ہے، بڑی ایکٹیو ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ اس وقت 2-3 حضرات ہیں پاکستانی ایمبیسی میں، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ہیں، اور جس کے لیے پاکستان میں بلکہ میں تو گورنمنٹ پاکستان کو یہ دینا چاہوں گا میسج کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، ایسے لوگ پروموٹ کریں کہ جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں، ٹیم ان کی اتنی ایکٹیو ہے، جبکہ چند مخصوص لوگوں کی ٹیم ہے، اور اس میں آپ بھی اسی ٹیم کا ہی حصہ ہیں۔ اچھا، ایک جو بات یہ ہے کہ obvious سی بات ہے، جب اتنے اچھے کام کرتے ہیں، اتنی زیادہ دعائیں لیتے ہیں، اور جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بیسیکلی ہم اپنے نام سے نہیں پاکستان کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، تو کس طرح سے لگتا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں جب لوگ آپ سے اتنی محبت اور عزت آپ کو دیتے ہیں؟ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ لوگ جو جیلوں میں ہیں، جیلوں سے جب وہ پاکستان پہنچ کے پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کے نام کا احتجاج کریں گے۔ اچھا، میں پہلے گھبرا جاتا ہوں احتجاج کا لفظ سن کے کہ احتجاج تو لفظ غلط میں جاتا ہے، بولے نہیں ہم لوگوں کو بتائیں گے آپ نے ہماری مدد کی۔ میں نے جی بس چھوڑیں، اس کو رہنے دیں، بس میرے لیے ایک دعا کریں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تھا، ہی واز 27 ایئرس اولڈ، اس کے لیے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میرے بیٹے کی وجہ سے میرے اندر آئی ہے کہ اس کے لیے کہ جو میں کام کرتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ اور میں ہر کسی کے جو مجھے لوگ، حالانکہ لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں اگر کوئی خرچہ ہے، میں نے ہاں ایک خرچہ ہے، میں یہ کہتا ہوں ہاں، بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کیا خرچہ ہے، میں نے یہ خرچہ ہے، مجھے دعا میرے بیٹے کو دعا دینا۔ زبردست، نہیں وہ آپ کو، آپ کی اور آپ کے بچوں اور آپ کی فیملی کو سب کو دعائیں دیتے ہوں گے۔ ابھی جس طرح سے واپس آپ کا ارادہ ہے سعودی عرب جانے کا، تو وہاں پہ اب کیا چیزیں لائن اپ ہیں، وہاں کن چیزوں پہ، کن ایشوز پہ آپ زیادہ پھر اب کام کریں گے؟ نہیں، بیسکلی یہی ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ جو جیلوں میں لوگ ہیں ان سے رابطے ہوتے ہیں، یا مینلی جیلوں کے ہیں، جیلر کے ساتھ، جیلر جو وہاں کے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے، وہ مجھے فون بھی کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتے بھی ہیں کہ یہ آدمی ہیں ان کا۔ اچھا، یہ بڑی اچھی پالیسی ہے سعودی عرب کی کہ جیسے سزا ختم ہو رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں جلد از جلد پاکستانی کو واپس بھیجیں۔ اچھا، اگر ان کو پرسو کرنے والا نہیں ہے تو جیل میں پڑے رہیں گے، وہ جیل میں پڑے رہیں گے۔ اچھا، مجھے اگر پتہ چلتا ہے ایک آدمی جیل میں ہے، مجھے پتہ کیونکہ اس کے جو ڈاکومنٹس بننے ہیں وہ ایمبیسی نے بنانے ہیں، ایمبیسی کے بنانے کے بغیر وہ سعودی پاکستانیوں کو نہیں بھیج سکتے۔ لیکن وہ پل کہاں ہے، وہ پل کون ہے، وہ پل میں بن جاتا ہوں، زبردست کام پل میں کرتے ہیں۔ بن جاتا ہوں، اور ان کو جو ہے وہ نہیں ماشاءاللہ، ہماری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں، آپ کو صحت دے، کیونکہ یہ صحت ہوتی تو انسان پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ تو ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ مشتاق صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ پاکستان آئے، آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے، تو بہت شکریہ جی۔ یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی مشتاق صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتی، جہاں بھی رہتے ہیں لیکن وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے
کام کرتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں آسرا کرتے کہ نہیں کسی نے میری ہیلپ کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ کام کریں, اور اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو یقین مانیں وہ اپنے لیے آسانی ہوتی ہے. اسی بات کے ساتھ آپ جہاں رہیں جدھر رہیں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کام کرتے رہیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.